بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو، یہ آپ جانتے ہیں ماہ ذی الحجہ قربانی کا عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے۔ دو عیدیں اللہ نے ہمیں خاص طور پر عطا فرمائی ہے، عید الفطر ہے اور اسی طرح یہ عید الاضحیٰ ہے۔ کبھی کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہنا ہوا عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو وہاں بات چیت کا موقع ملتا تھا۔ حضرت والا جب دیکھتے تو فرماتے چلو بھائی کچھ بتاؤ۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ احقر نے یہ بات عرض کی تھی کہ اکثر ہمیں خوشی تو زیادہ عید الفطر کے موقع پہ ہوتی ہے کہ بھئی رمضان کا ایک تسلسل تھا روزوں کا، اور ظاہر ہے کہ طبیعت پر آدمی کے لیے یہ بات دشوار ہے کہ پورا دن وہ بھوکا رہتا ہے اور اس کے بعد نہ کھانا نہ پینا وغیرہ بہت سی چیزوں سے رکا رہتا ہے۔ اس کے بعد عید الفطر، اسی لیے اس سے پہلے لیلۃ الجائزہ، اور اس دن میں بھی گویا انعام تقسیم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، خوشی بہت ہوتی ہے۔ لیکن اگر میرے عزیزوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہم غور کریں گے تو یہ جو عید الاضحیٰ ہے اپنے مقام اور مرتبے اور اندر چھپی ہوئی حقیقت کے اعتبار سے یہ آپ کو بڑھی ہوئی لگے گی، کیونکہ اس میں قربانی ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد ہی قربانی کے اوپر ہے۔ دعوت و تبلیغ میں لگنے والے سب جانتے ہیں جان مال کی قربانی، جان مال کی قربانی۔ جی ہاں، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ تو مجھ کو دہرانا مقصود نہیں ہے، میں تو خاص اصلاحی باتیں بتایا کرتا ہوں، باقی یہ سب چیزیں تو ماشاءاللہ جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے، عیدگاہ میں جائیں گے، اور اس سے پہلے مقدم مؤخر پوری زندگی تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اس میں جو بنیادی بات میں کہوں گا وہ عرض کروں گا کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام کا مقام دیکھیے، اپنے حقیقی بیٹے کی قربانی، اور یہ نہ سمجھنا کہ ان کو علم تھا کہ بھئی بس یہ تو چھری نہیں چلے گی اور بیٹا تو بچ جائے گا، نہیں نہیں نہیں، وہ تو باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے دلی قلبی اور محبوب، دلی محبوب اور قلبی جگر گوشہ کہیے، جو اپنا خاص سب سے زیادہ آدمی کو ظاہر ہے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے بالکل تیار۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا، اس امتحان میں جب کامیابی ہوئی تو چھری کو روک دیا گیا اور نہیں چلی، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی ہے کہ اس کے بعد اسی کی جگہ یہ دمبا وغیرہ چل گیا، اور جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے وغیرہ فلا جو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا بدلہ قرار دیا۔ لیکن اس میں جو سبق ہے میرے عزیز وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی کیسی ہی چاہت ہو، کیسی ہی تمنا اور آرزو ہو، اور کتنا ہی دل ٹوٹ رہا ہو، اور کیسا ہی طبیعت پہ زور پڑ رہا ہو، میرے عزیزو اس میں یہ پیغام ہے کہ اللہ عز و جل کا حکم سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے۔ ہم اپنی تمام خواہشوں پہ اور تمام حرام آرزو اور تمناؤں پہ چھری چلا کے ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ عز و جل کا حکم ٹوٹنے اور چھوٹنے نہ پائے، یہ پیغام ہے اس میں۔ اس لیے جتنی شادیاں ہوتی ہیں اور خوشی غمی کے موقع ہوتے ہیں، اور بہت سے زندگی میں مواقع آتے ہیں، بہت سے مواقع آتے ہیں شادی کے موقع پر۔ ہمارے عام معاشرے میں ہند و پاک و بنگلہ دیش کے کتنے اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹتے ہیں، جو سنت طریقہ، صاف ستھرا طریقہ، جسے میں کسی دن انشاءاللہ اپنے بیانات میں کسی دن اس وقت میں عرض کروں گا آدھے گھنٹے میں، کہ صحیح سنت طریقہ اول سے اخیر تک شادی کا کیا ہے۔ یہ جو آج طریقہ چلا ہے کہ پہلے سے روابط اور تعلقات ہو جاتے ہیں، اور پھر یعنی بنا ہی اور بنیاد ہی شروع میں غلط پڑتی ہے حرام کے اوپر، تو اخیر تک وہی سب شادیاں ہیں تو نمازوں کی بھی پرواہ نہیں، شادی ہو رہی ہے تو پردے کی بھی پرواہ نہیں، جوان لڑکیاں عورتیں ایسے سب، یعنی خلاصہ کل ملا کے یہ ہے کہ سب کو خوش کرنے کی فکر ہوگی اور اپنے کام بنانے کی، بظاہر اللہ کے احکام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے کیسے نکل رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو،
اور بھائیو قربانی سے ایک سبق تو یہ ہمیں لینا چاہیے. کیا سبق لینا چاہیے؟ اپنی خواہشات کی قربانی، ناجائز آرزو اور حرام تمناؤں کی قربانی. کتنا ہی جی چاہے ٹی وی دیکھنے کو، کسی نیٹ پر ادھر ادھر دیکھنے کو، یا کسی سے معاشقہ ہے، عشق ہے، محبت ہے. اب کسی مولوی مولانا صاحب اور حدیث شریف سن لی، قرآن کی آیت سن لی، نظر بچاؤ، شرمگاہ بچاؤ، جنت میں جاؤ، بیانات سن لیے، بڑے اچھے لگے بھائی، لیکن چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو میرے عزیز بس یہ قربانی ہے کہ قربانی کر دو اس وقت، آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، آرزویں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اس لیے اصل قربانی کے جو ایام ہیں ان میں یہ سبق ہے. اور کل میں نے بتایا تھا یہ تو شب و روز ایسے شاندار چلے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے ہیں میرے عزیزوں اور بھائیوں، سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کے ہیں، توبہ اللہ کے ہیں. اور اب تو امت پر پورے جو حالات آئے ہیں، ایک درد دل رکھنے والے کو آہیں بھرنی چاہیے اور رونا چاہیے، تڑپنا چاہیے کہ الہی ہم پر رحم فرما دے. عجیب پوری دنیا میں جو اس وقت کا منظر ہے، میں سمجھتا ہوں صدیوں میں لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. مدارس بند، مراکز بند، اور مساجدیں بند، اور دینی حرکتیں، نقل و حرکت، اور مکاتب قرآنیہ اور دعوت و تبلیغ کی محنتیں، سارا سب. بہرحال قربانی سے متعلق پہلی بات تو یہی عرض کروں گا، گہری نظر سے ڈال کے دیکھو گے تو یہ عید بہت اونچا مقام رکھتی ہے اور اس میں سبق دیتی ہے. جی ہاں، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور قربانی نہیں کر سکتا میرے عزیز، لیکن دل میں یہ چاہت ہے اور دل میں یہ آرزو ہے کہ اے میرے اللہ، جو سبق مجھے مل رہا ہے اسے میں نہیں بھولوں گا. اور وہ کیا سبق ہے کہ جہاں ایک طرف جی بکری کی اور گائے کی اور اس کی دمبے وغیرہ کی جو بھی قربانی کا ایک نظام ہے، لیکن میں اپنی تمام خواہشات اور حرام تمناؤں اور آرزوؤں کو بالکل آپ کے حکم کے سامنے سب کو قربان کرنے کو تیار ہوں. بہرحال قربانی یہ جانور لو، خریدو، اور اچھا شاندار خریدو، شاندار خریدو اور قربانی کیجئے. اللہ عز و جل نے جس شخص کو جی نصاب زکوٰۃ کے برابر مال دیا ہے، ہاں اسے قربانی کرنی چاہیے. زکوٰۃ میں تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایک سال گزرا ہو اس مال پر، اگر سال نہ گزرا ہو تو زکوٰۃ نہیں لازم، نصاب کا مالک بنا لیکن کچھ دنوں میں 4-6 مہینے 8 مہینے میں ختم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ. لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب یہ ایام آ گئے اور کوئی صاحب نصاب ہے، اور میرے عزیز یہاں بیچ میں بھی ذہن میں رکھنا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شوہر کی ملکیت الگ شمار ہوتی ہے اور عورت کی ملکیت الگ شمار ہوتی ہے، سب کی ملکیتیں جدا جدا ہیں. تو ہر ایک کو غور کرنا چاہیے. اگر عورت صاحب نصاب ہے وہ بھی قربانی کرے، شوہر بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اپنی بیوی سے، تو اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے کیجئے، اس کی طرف سے کیجئے، اس کو بتائیے میں تمہاری طرف سے کرتا ہوں، اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ویسے ملے گا کہ اس کے ساتھ جو ایک سلوک کیا، قربانی اس کی طرف سے ہوگی. مردہ میت آپ کا دنیا سے کوئی چلا گیا ہے، ان کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں بالکل کیجئے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، نہ چاہتے ہیں کیجئے. حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنے نابالغ کی بچوں کی طرف سے قربانی کرو، اس کا بھی بہت ثواب، اور اگر کسی میت کی طرف سے کرو تو اس میت کو بھی بہت اجر و ثواب ملتا ہے. جی بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ قربانی کے ایام میں کسی میت کی طرف سے بنسبت صدقہ وغیرہ دینے کے اور نفلی صدقات کے یہ زیادہ افضل ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے. جی ہاں، قربانی کا مستقل بہت عظیم الشان ثواب ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرو. جی یہ بھی روایت میں آیا ہے، یہ مضمون بھی روایت میں موجود ہے. ایک روایت حضرت ابو طلحہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی قربانی کی اور اس کے بعد دوسرا دمبا ذبح کیا اور فرمایا یہ جو میں نے ذبح کیا دوسرا، یہ میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جو مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی اس کا اجر و ثواب. ہاں یاد رکھنا کہ ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ذہن میں رکھ لینا بھائی سامعین حضرات سن لو، ایک قربانی ایک کی طرف سے، تو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا ہے.
یہ مطلب نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے قربانی کر لی تو ادا ہو گئی، بس ختم، اب تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی حضور کو یاد نہ رکھے اور ایک جانور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نہ کیا کرے۔ خانقاہ میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا بہت شاندار قسم کا جانور، بہت عمدہ شاندار قسم کا جانور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے حضرت والا لیتے تھے، اور اکابر کا معمول دیکھا، اکابر حضرات اکابر کا معمول، یہ میرے عزیز و قلب میں محبت کی بات ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، محبت ہے، عظمت ہے، اور پھر یہ تو ایک احسان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا کیا بدلہ ادا ہو سکتا ہے؟ قربانی میں تو خود اچھا سا جانور خرید، اپنے لیے بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی اچھا جب قربانی کریں جی تو بہترین قربانی، وہ یہ خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پہنچے گی، میرے فلاں امتی نے اس طرح کی میری طرف سے قربانی کی، جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، ہمارے اعمال نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پیش ہوتے ہیں، جی ہاں، اس لیے بہترین خریدو، خود اپنے لیے بھی ہم کو بہترین خریدنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اپنی قربانیوں کو، یہ جو قربانی کے جانور ہے، خوب مضبوط کیا کرو، قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر اچھا مضبوط کر لو، اور پھر کیا فرمایا کہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ یہ جو قربانی ہے، قربانی کے جانور ہیں، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، کنز العمال کی روایت ہے۔ اب سوال یہ کہ سواری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مطلب تو میرے عزیزو یہ ہے کہ قربانی کے جانور واقعی خود سواریاں ہوں گی۔ جی اب سوال یہ کہ وہ تو مثلا زندگی میں بہت سارے جانور کیے، تو ہو سکتا ہے کہ سب کے بدلے اللہ عز و جل ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ایک بہت اچھی اور عمدہ قسم کی سواری عطا فرمائے۔ تو زندگی بھر کی جتنی اچھی اچھی قربانیاں کی اور مقبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، کیوں مقبولیت کی نیت سے کرنی بھی چاہیے، انہیں اللہ کی رضا کی نیت ہی سے، اللہ کو راضی کرنے ہی کی نیت سے کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک منظر، یہ کئی باتیں حضرت والا کے یہاں کی آئی، وہیں کا ایک منظر میں نے ایک بہت خراب منظر دیکھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کراچی میں ایک بہت بڑی مارکیٹ لگتی تھی جانوروں کی، یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اور 2 لاکھ کا اور 5 لاکھ کا اور 7 لاکھ کا اور 12 لاکھ کا، سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ بہرحال وہ ان کو دودھ پلا کے کیا کرتے، لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ پورا ایک شہرہ مچایا جاتا ہے، تم نے 10 لاکھ کا فلانے، ارے میں تو نمبر اتنے کا، نمبر 4 کا سب سے بڑا تاجر ہوں، تو میرا 12 لاکھ کا ہونا چاہیے، اس کا 10 کا ہے تو، اور اس کا 12 کا ہے تو میرا 14-15 کا ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل کے یہاں کمیت نہیں دیکھی جاتی، یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ عز و جل کے یہاں کمیت اور مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ کتنے کا کس نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قلب کی، دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی ہے، تقوی جی۔ تو قلب میں، دل میں اگر یہ نیت ہے کہ میں پورے محلے میں، آس پاس میں ایسا جانور خرید کے لاؤں اور شام کو اثر بعد اسے ٹہلا کے لے کے چکر لگاؤں تو سارا محلہ دیکھ رہا ہو، ارے یہ کس کا جانور ہے، ارے کیا کہنے صاحب، کھو دیا کام آپ نے میرے بھائی، کھو دیا کام، سب ضائع، سارا ضائع، سب بیکار، سب بیکار۔ بیکاری نہیں، الٹی سزا ہے ریاکاری پر، یہ بات نہ بھولیے۔ جب آدمی کے قلب میں اللہ کا غیر ہو کسی عبادت کو کرنے میں، تو میرے عزیزو صرف وہ برابر سرابر نہیں چھوٹے گا قیامت کے دن، نہیں، اس کا نتیجہ اور اس کی سنگینی یہ ہوگی کہ اول ثلاثۃ تسعر بہم النار، سب سے پہلے وہ 3 لوگ جن سے جہنم کی آگ گرمائی جائے گی اور ان کو پھینکا جائے گا اس میں، وہ کون ہیں؟ یہ ہے ریاکار، ریاکاری کرنے والے۔ ریاکاری بہت خطرناک جرم ہے،
ایسی جہنم ہے ریاکاروں کے لیے کہ ایک روایت میں ہے خود اس کی گرمی سے 400 مرتبہ روزانہ جہنم پناہ مانگتی ہے۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خود آخرت کی آگ یہاں سے 69 گنا زیادہ، اور یہاں کی آگ کوئی معمولی ہے؟ لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتے، میں کہتا ہوں میرے عزیز، ذرا سا 1 منٹ کے لیے، آدھی منٹ کے لیے، 25-20 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی کو آگ پہ رکھ سکتے ہو، توے پہ رکھ سکتے ہو؟ چلو چھوڑو اس کو، کھولتے ہوئے گرم پانی میں، پانی کا جو ٹب ہوتا ہے جہاں سردی میں مکس کر کے پانی کو نہاتے ہیں، ذرا خالی گرم پانی کھول کے چند سیکنڈ کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ۔ دانا اور عقل مند ہے وہ شخص، دانا اور عقل مند ہے وہ شخص، الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی وتمنى على الله۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے ما بعد الموت کے لیے کام کرے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے۔ تو اگر قربانی میں آپ نام چاہ رہے ہیں اور شہرہ چاہ رہے ہیں تو یہ تو ما بعد الموت کہاں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی رضا کے لیے کہاں کر رہے ہیں؟ شاندار جانور خریدو، خوب اسے کھلاؤ پلاؤ، 10-20 دن اپنے گھر پہ رکھو، اور ایک شغف بناؤ کہ روزانہ کچھ وقت اس کے ساتھ لگانا ہے اور اس جانور کو کھلانا پلانا، اور ایک انس پیدا کرنا ہے، ایک محبت اس سے، ہاں ایک لگاؤ پیدا کرنا ہے۔ وہی بات کل حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں مجھے بتانی تھی۔ میں نے بتایا کہ دارالعلوم کے دروازے تک جب سبق پڑھانے جاتے وہ گائے جاتی اور پھر لوٹ کے آتی، پھر جاتی اگلے دن، پھر لوٹ کے آتی، اتنا کھلاتے پلاتے اور اس کے ساتھ انس پیدا کر لیتے کہ جس دن ذبح کرنے کا نمبر آتا تو بڑا زور پڑتا طبیعت پر۔ یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ قربانی کے دن اللہ عز و جل کو بندے کا سب سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل یہی ہے قربانی۔ قربانی، اس میں شغف، اس میں لگو، یہ کرو، اور کرتے ہوئے بھی میرے عزیز ایک بات اور عرض کر دوں، موجود رہنا چاہیے جب قربانی ہو رہی ہو، کم از کم اعلیٰ درجہ اپنے ہاتھ سے کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم موجود رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ قربانی کے وقت میں موجود رہو وہاں، اور پھر یہ فرمایا کہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی اے فاطمہ تیرے لیے تمام گناہوں کی بخشش، اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور اس کو تیری میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی۔ عرض کیا گیا ہے رسول اللہ کیا یہ ثواب خاص آل محمد کے لیے ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا ان کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ بہرحال خود ذبح کرے آدمی، جی اپنی قربانی کو پہلے تو اچھا سا جانور خریدو، سنو غور سے، پہلے تو اچھا سا جانور خریدو، شاندار، مرا کر ایسا کچا پکا اور دبلا پتلا نہیں، اچھا سا جانور خریدو۔ میں وہ روایت سنا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو اس دن میں جو عمل پسند ہے وہ قربانی کا ہے، اور روایت ہے پوری کہ یہ جانور قربانی کا قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں سینگ اور کھر اور وہ نہیں ہوں گے، یعنی ان سب کا بدلہ وہاں ملے گا آپ کو۔ اور آگے فرمایا کہ قربانی کا خون، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرتا اس سے پہلے کہ وہ اللہ کے یہاں خاص درجے قبولیت میں آ جاتا ہے۔ تو اے لوگو کیا پیاری بات ہے، تو اے لوگو جی خوش کر کے، دل کی خوشی سے، طبیعت کی خوشی سے قربانی کرو۔ اگر زیادہ دام، زیادہ قیمت، کچھ تھوڑا سا زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہو تو طبیعت میں وہ نہ ہونی چاہیے بد دلی اور تنگ دلی اور اکتاہٹ اور تنگی، یار اتنا خرچ ہو گیا، ارے میں ملاوی بھیج دیتا، ارے انڈیا کے فلاں جگہ بھیج دیتا، صرف 300 رین میں 500 رین میں قربانی ہو رہی ہے۔ توبہ توبہ، بندے خدا یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ ارے جس نے دیا ہے اس کے نام پر قربانی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ عظیم الشان عمل ہے، معمولی مت سمجھو، ہر امت کو ہم نے قربانی دی ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ایک روایت میں ہے مَا هَٰذِهِ الْأَضَاحِي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے باقاعدہ دریافت فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، سنت نبیکم ابیکم ابراہیم، تمہارے نسبی یا روحانی ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملتا ہے اس میں؟ یہ تو جانور لٹایا اور ذبح کر دیا اور قربانی کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ بال کتنے بال ایک ایک جانور پر ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اگر اون والا جانور ہو، فرمایا ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔ الغرض میرے عزیزو، قصہ مختصر یہ ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھا جانور خریدو، ٹھیک ہے، صحت مند ہو، مضبوط ہو، شاندار ہو، اور اس خریدنے میں نیت صحیح رکھو، نیت میں گڑبڑی پیدا نہ کرو، کسی کو کچھ بتانا اور یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دل خوش ہو، اللہ کا شکر ہے، اے میرے مولا کرم ہے تیرا، تو نے مجھے مال دیا ہے، اللہ تیرا کرم ہے، میں نے آج یہ جانور جو ہے اس طرح اچھا شاندار خریدا، دل میں خوش ہو رہا ہے، میں اپنے اللہ کے لیے بہترین جانور مجھے ملا ہے جس کی قربانی کر رہا ہوں۔ کیا ضرورت ہے چرچوں کی کہ اتنے میں خریدا اور اتنے میں؟ تو پہلی بات اچھا جانور خریدو، دوسری بات اس کے ساتھ مناسبت اور لگاؤ پیدا کرو۔ یہ ہمارے پاس جو آج بیان ہو رہا ہے تو ابھی ہمارے پاس 6-7 دن موجود ہیں، اپنے گھروں میں لے آؤ اور لانے کے بعد اس کو باندھو، کھلاؤ پلاؤ، اور پیسے بنانے کی مشین نہ بنو۔ صبح گئے شام آئے، صبح گئے شام آئے، ایک نوکر چھوڑ دیا، ارے نوکر تو چھوڑ دیا جانوروں کے لیے جو دیکھ بھال ہوتی ہے، لیکن اس سے کچھ شغف تو پیدا کر لو جی، اس سے شغف پیدا کرو، تو اس کے ساتھ ایک لگاؤ اور تعلق پیدا کرو۔ اور پھر آگے کی نصیحت کہ کوشش کرو جب اس دن اس کو ذبح کرو تو خود ذبح کرو، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور نہیں تو کم از کم موجود رہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی قربانی میں 5-7 کا حصہ ہوتا ہے کہ بھائی سارے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہوں، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو ذبح کرنے والا ہے وہ پڑھے، اس کا کافی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اچھے جانور خریدو گے تو پل صراط پر یہ سواری ہیں، تو علماء نے لکھا ایک مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کر ایک ایسی مضبوط سواری ہم کو دیں گے، وہاں شاندار سواری مل جائے گی، یا پھر ایک منزل میں ایک حد تک ایک جانور پر سواری ہوگی۔ اور بھائی دوسرا مطلب یہ کہ اللہ عز و جل ان قربانیوں کی برکت سے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور ایسی تیزی سے پل صراط اتنی آسانی سے طے ہوگا جیسا کہ ان سواریوں پر سوار ہو کر ایک دم سے آدمی نکل کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے میرے بھائیو، بہرحال یہ مجھے چند باتیں میں نے عرض کیا، کچھ اصلاحی باتیں بتانی ہیں، تو اس لیے رہ گئے مسائل۔ تو مسائل کسی کو کوئی خاص مسئلہ درکار ہو تو پہلے تو مقامی جو علماء ہیں، اور سب کے رابطے ہوتے ہیں اپنے اپنے مقام پر، مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، وہ ضروری مسائل اتنے جانتے ہی ہیں، تو ان سے معلومات کیجئے، اور کسی نہ کسی ایسے مستند مفتی سے رابطہ رکھنا ہی چاہیے جو فتاویٰ کے سلسلے میں کوئی بات ہو دریافت کرنے کی تو بہرحال معلوم کر لی جائے، اور اگر کوئی ایسی ضروری اہم بات ہو، ایمرجنسی میں ہو، تو بندے کو بھی آپ میسج بھیجو، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے، میں اصل مسائل میں زیادہ نہیں لگتا ہوں، بلکہ جو اصلاحی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ عز و جل سے تعلق پیدا ہو، اللہ کے تعلق میں کیا رکاوٹیں ہیں جی، ان رکاوٹوں کا بیان، جیسے یہاں چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اور قربانی کے اندر تو بھائی سبق تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بس اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سننا میں کیا کہوں گا، اپنے عیش و آرام والی زندگی کو، اور اپنی لگژری لائف کو، اور اپنی دل میں جو دنیا سے متعلق بڑی بڑی امنگیں اور تمنائیں اور چاہتے ہیں ان کو، اور دل میں اپنی اولاد کو دنیا کا بہت کچھ بنانے کے متعلق، نہ کہ دین کا، اور نہ کہ دین کا داعی، نہ کہ دین کا عالم، یہ تمنا نہیں، وہ ساری تمنائیں اور دنیا کی عیش و عشرت
اور دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں کے حصول کی تمنا. کیوں؟ یہی دنیاوی چیزوں کے حصول، یہ ساری وہ خواہشات اور آرزویں اور تمنا ہے میرے عزیزو، جنہیں ہمیں قربان کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے ان پر چھری چلا کے ان کو ذبح کرنا چاہیے. اور کیا کہتے بندہ کہ اللہ میں نے آج سے اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی تمنا، اپنی آرزویں سب آپ کی چاہت اور آپ کی مرضی پر فدا کر دی، فنا کر دی، ختم کر دی. الہ العالمین قدم قدم پہ جو آپ کا حکم ہو وہ بس، آپ کی جو مرضی ہو وہ میری مرضی ہے، آپ کی جو چاہت ہو وہ میری چاہت ہے. جب یہ نقشہ ہوگا زندگی کا، خود بھی پھولو گے پھلو گے اور خاندان کے خاندان پھولیں گے پھلیں گے. اس لیے میرے عزیزو قربانی کے ایام میں ایک تو اچھی طرح گزارو ان کو، اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرو، توبہ استغفار کرو. عام راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اخیری تہائی حصے میں سمائے دنیا پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں بخش دوں. مگر ان راتوں کے بارے میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ہر رات کی ویلیو اور حیثیت اللہ کی نگاہ میں لیلۃ القدر کے برابر ہے، معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزو. ایک دن کا روزہ رکھو، سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ہے، اور یوم عرفہ کا تو بہت ہی زیادہ. اس لیے ان شب و روز کو صحیح طرح گزارنے کی ضرورت ہے، اور قربانی ضرور کیجئے، کوشش کیجئے. ایک بات چلتے چلتے وقت ختم ہونے کو ہے، حرام مال سے قربانی، بینکوں سے سود لے لے کے قربانی، لوگوں کے پلاٹ اور میراث دبا دبا کے قربانی، اور لوگوں کا پیسہ نہ دینا. جی وہ مانگ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، بزنس پتہ ہے خراب ہے، حالات ایسے ہیں، اور ادھر قربانی. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ یہ اللہ کو نہیں چاہیے، اور یہ دین میں، ہمارے دین میں نہیں ہے. پہلے کندھا جن سے بوجھل ہے، جن حقوق سے، ان کو دیجئے اور حلال کیجئے پہلے اپنے سارے مال کو، اس کے بعد پھر جا کر کے قربانی. قربانی تو قربانی، حج ہو، صدقات ہو، کچھ بھی ہو، اگر حرام مال سے ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. غور کر لیجئے ان باتوں پر، میری باتیں یاد رکھیے، اور یہ جتنے جس کے حقوق ہے لوگوں کے ان کو ادا کیجئے. سودی نظام میں کہیں کچھ ہے تو اس سے چھٹکارا پائیے، اور اگر قرض دینے کے بعد آپ پر کچھ نہیں بچتا اور آپ نے قرض ادا کر دیا تو حکم شریعت پورا کر دیا آپ نے. اگر قربانی نہیں ہوتی نہ ہو قربانی. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.